بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 63 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اماطۃ الاذی عن الطریق۔ یہاں پر یہ امامۃ ہے لیکن یہ کاتب کی سہوا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے مالک ابن انس سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قال بینما رجل یمشی فی الطریق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے پر گزر رہا تھا، اذ وجدہ غصن شوکن، کہ اس نے ایک کانٹے دار شاخ راستے میں پڑی ہوئی پائی، فأخرہ، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی کی، اتنا اس کو بڑا چڑھایا، فغفر لہ، کہ اللہ جل شانہ نے اس عمل کے بدولت اس کی مغفرت فرمائی۔ وفی الباب عن ابی برزہ و ابن عباس و ابی ذر، اس باب میں حضرت ابو برزہ، عبداللہ ابن عباس اور ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب کا مضمون تقریباً 1-2 درس پہلے صدقات، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم نے پڑھی تھی، جس میں ہر ایک کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لک صدقۃ لک صدقۃ، تو یہ مضمون ادھر بھی آیا تھا کہ راستے سے کانٹا، پتھر اور ہڈی وغیرہ ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ تو ضمناً وہاں پر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی فضیلت ذکر ہوئی۔ اب اس سے مقبول صدقے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس قسم کی نیکیوں کو چھوٹی اور معمولی سمجھ کر ان سے غفلت برتتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے مستقل باب باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک اور ارشاد نقل فرمایا کہ جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک آدمی کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹانے کی وجہ سے مغفرت فرمائی۔ تو اس کو چھوٹا عمل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ جل شانہ کو انسان کا کون سا عمل پسند آئے۔ وہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتی ہے کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو، ایک روایت میں کتے کے بارے میں بھی آیا ہے، بلی ہو یا کتا ہو جو بھی ہو، عمل اس کا یہ تھا کہ اپنے جوتے میں اس نے اس کو پانی نکال کر پلایا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھائی یہ تو چھوٹا عمل ہے، اس کا ثواب کتنا ہوگا اور اس کا اجر کتنا ملے گا۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن صرف اسی ثواب کے بدولت تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تو پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی بلائیوں کی اہمیت کو خوب واضح فرمایا ہے۔
چنانچہ راستے سے ان چیزوں کا ہٹانا، کانٹے وغیرہ کا ہٹانا، تکلیف دہ، ضرر رسا، ایذا رسا چیزوں کو ہٹانا تاکہ عام انسانوں کو راحت اور سہولت پہنچے، تو اس سے اللہ جل شانہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے انسانوں کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ اور اب اس کا برعکس لے لے کہ جو انسان مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہو، ان کے راستوں میں بندشیں ڈالتا ہو، ان کو رکاوٹیں ڈالتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کو ایذا اور تکلیف دینا، چاہے وہ جسمانی ہو یا باطنی اور روحانی ہو، یہ ہر طرح سے حرام ہے۔ تو اس وجہ سے راستے میں یہ چیزیں پھینکنا، یہ اب گزرنے والوں کو پھر اس سے تکلیف ہوگی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ان تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا نہ صرف حکم فرمایا ہے بلکہ اس عمل کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ موذی چیزوں کا راستے میں ڈالنا مقتضائے ایمان کے خلاف ہے اور مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اجتناب وہ لازمی ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، خاص کر شہروں میں۔ دیہاتوں میں اس طرح کا معمول نہیں ہے کہ لوگ راستوں میں وہ ہر چیز وہ پھینکتے ہیں، پھر صبح وہ آ جاتے ہیں صفائی والے تو پھر وہ صاف کرتے ہیں۔ نہیں، یہ شہروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے خود کہ ہر ایک اپنے گھر سے شاپر باہر پھینکتا ہے، اور پھر وہ چاہے راستے کے بیچوں بیچ گرے یا وہ جس جگہ بھی گرے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی غفلت اور جہالت کا عمل ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جگہ مقرر ہو اسی جگہ پر رکھ کے، اس انداز سے رکھ کے کہ راستے میں بھی بندش واقعہ نہ ہو، گزرنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، ہر ایک کو وہ آسانی اور سہولت کا معاملہ ان کے ساتھ رہے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ان سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ قریب ہی ان چیزوں کو ایسی جگہ پر جمع کر کے رکھے کہ جب صفائی والے آئے تو ان کو بھی آسانی ہوگی، اور اگر ان کو تاخیر ہو جائے، مثال کے طور پر جب بارش ہو تو بارش میں پھر وہ صفائی والے کہاں آتے ہیں، تو اگر وہ سارا گند کوڑا کرکٹ وہ راستے کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا تو اب گاڑیوں والے بھی آئیں گے، سائیکل والے بھی آئیں گے، موٹر سائیکل والے بھی آئیں گے، اور خاص کر پیدل لوگ بھی گزریں گے اس راستے سے، تو کتنی زیادہ تکلیف، کیچڑ سے، اس گندگی سے بدبو بھی آئے گی، ظاہری تکلیف، باطنی تکلیف، ہر طرح سے لوگوں کے آزار ان کو پہنچیں گے۔ تو ان چیزوں سے اس کو نجات دلانا یہ ضروری ہے، اور ان فرامین مبارکہ پر عمل کرنا یہ ہمارے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء ان المجالس بالامانت، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مجلس کی باتیں اور واقعات یہ امانت ہوتی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابي ذئب قال اخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيق عن جابر بن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عطا نے، انہوں نے عبد الملک ابن جابر ابن عتیق سے، انہوں نے جابر ابن عبداللہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی بات کرتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو یہ امانت ہے، یعنی بات بھی کرتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وانما نعرفه من حدیث ابن ابی ذئب، اور ہم اسے ابن ابی ذئب ہی کی حدیث سے پہچانتے ہیں۔ المجالس بالامان، حدیث مبارک ہے یہ کہ مجلس یہ امانت ہوتی ہے، یہ اجتماعی آداب کا حصہ ہے کہ مجلس میں جو کچھ پیش آئے، اچھا ہو یا برا ہو، مختلف لوگوں کا ہو یا کسی ایک بندے کا ہو، بھائی وہ امانت ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز بندہ رکھ دے، کوئی امانت رکھ دے، تو اس میں دخل اندازی کرنا اور خیانت کرنا جس طرح حرام ہے، تو اسی طرح مجلس کی باتیں اور اس میں پیش ہونے والے
واقعات یہ سب امانت ہیں، لہٰذا مجلس کی باتیں اور مجلس کے واقعات کسی دوسری جگہ بیان کرنا یہ گویا کہ اپنی مجلس کا راز فاش کرنا ہے، اور یہ خیانت میں آتا ہے، اور خاص کر اس صورت میں کہ جو مبتلا بھی ہے جس کے بارے میں یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے وہ اس کو دوسرے مجلس میں بالکل بھی سننا اور بیان کرنا گوارا نہ کرتا ہو تو پھر تو انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اس وجہ سے مجالس کی باتیں جو مجلس میں ہو جاتی ہے تو وہ مجلس کے ساتھ ہی مختص رہتی ہے، اس کا باہر ذکر کرنا یہ امانت میں خیانت کرنے جیسا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے بارے میں یہ ساری بات چیت چل رہی ہوتی ہے، جن کے راز اور واقعات باہر بیان ہو رہے ہیں، اگر اس بندے نے محفل میں یہ بھی بتایا ہو کہ بھائی یہ بات آپ دوستوں تک ہی محدود رکھنا، باہر نہ جانے پائے، یہ میں نے صرف آپ کو اپنا راز دے دیا ہے تو اسے راز ہی رکھنا، اسے کسی اور پر ظاہر نہ کرنا، اس نے صراحتاً بتا دیا یا اشارتاً سمجھا دیا، یا قرائن سے معلوم ہوا کہ بھائی یہ بندہ اس بات کو باہر سننا پسند نہیں کرے گا کسی دوسری مجلس میں، تو پھر اس صورت میں اس بات کو راز رکھنا واجب ہوگا، واجب۔ جس طرح ترک واجب پر انسان گناہگار ہوگا تو اس طرح اس بات میں خیانت کرنے سے، یعنی کسی دوسرے مجلس میں کسی اور کے سامنے کرنے سے، یہ بندہ اسی طریقے سے گناہگار ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیز طلباء کرام، ایک گزارش کرنی تھی یہ کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں نا، ترمذی ثانی کی اکثر روایتیں یہ عملی اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے جلد والی بھی وہ یہی ہے، اکثر مسائل اور احکامات پر مبنی ہے، لیکن جو معاشرتی زندگی ہے وہ اکثر یہ جلد ثانی میں ہی پائی جاتی ہے، یہ معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اب عبادات وہ زندگی کا 25% حصہ ہے، جبکہ معاملات وہ 75% حصہ ہے۔ تو 25% بھی اپنی جگہ پر پورا ہونا چاہیے، لیکن 75% کی رعایت رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، 25 سے 3 گنا زیادہ ہے، تو ان کی رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور رعایت ان کی تبھی ہوگی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واقف ہوں گے اور ان پر عمل کرنے والے بنیں گے، تو پھر ہمارے لیے جب عمل کریں گے تو ان فرامین مبارکہ کو ہم انشاءاللہ پھر اپنی زندگی میں لائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی پورے دنیا میں وہ عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ بھائی اسلام کیسا عظیم الشان مذہب ہے جو اس طرح کی ایک حقیقی زندگی انسانوں کو دیتا ہے، ایک امن اور چین اور سکون والی زندگی انسانوں کو دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔